اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی بھی آپ کو ہمیشہ ہر وقت اور ہر حال میں ایک جیسا میسر نہیں ہو سکتا۔ بے شک زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ کسی کے ساتھ غلط کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کیجیے، کیونکہ قسمت جب تماچا مارتی ہے وہ منہ پر نہیں روح پر لگتا ہے۔ زندگی میں دو چیزیں بہت تکلیف دیتی ہیں، ایک جس سے محبت نہ ہو اس کے ساتھ رہنا، دوسرا جس سے محبت ہو اس کے بغیر رہنا۔ زندگی میں ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کرو جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں۔ ایسی خوشی سے بچو جو دوسروں کو دکھ دینے سے حاصل ہوتی ہے۔ زندگی میں دو نصیحتوں پر عمل کرنا، ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ گے۔ نماز مت چھوڑنا، زندگی کی ساری برکتیں اسی میں ہیں۔ اپنی نظر کی حفاظت کرنا، گناہ کی بنیاد یہی سے ہوتی ہے۔ ناراضگی اور گلے شکوے وہاں اچھے لگتے ہیں جہاں اپنائیت ہو۔ جہاں کسی کو مان رکھنا نہ آتا ہو وہاں خاموشی سے مسکرا دینا ہی اچھا ہے۔ زندگی یوں نہیں گزرتی، رویوں میں لچک اور دلوں میں گنجائش رکھنی پڑتی ہے۔ اپنی زندگی کی کتاب کو کچھ خاص لوگوں کے سامنے کھولیں، کیونکہ چند ہی لوگ اس کو سمجھ سکتے ہیں، باقی جاننے کا تجسس رکھتے ہیں۔ نفرت ایک ایسا مردہ ہے جسے لوگ اپنے دلوں میں رکھ کر دلوں کو قبرستان بنا دیتے ہیں۔ ہر روز آپ کے اندر دو طاقتوں کی جنگ ہوتی ہے، مثبت اور منفی۔ دونوں اپنا پورا زور لگاتے ہیں، مگر جیت اسی کی ہوتی ہے جس کے ساتھ آپ خود کھڑے ہوتے ہیں۔ زندگی امتحانوں سے بھری پڑی ہے، ہر روز آپ کا امتحان ہوتا ہے۔ کبھی آپ کامیاب ہوتے ہیں، کبھی آپ ناکام ہوتے ہیں، بس اتنا ہی اہم ہے کہ آپ سیکھتے ہیں۔ بہت ساری مجبوریاں مل کر ہمارے خوابوں کو ادھورا چھوڑ دیتی ہیں، جو ہماری خواہشات کو حسرتوں میں بدل دیتی ہیں۔ درخت پر بیٹھا پرندہ ٹہنی کے ٹوٹنے سے ڈرتا نہیں، کیونکہ اس کا بھروسہ درخت پر نہیں، اپنے پروں پر ہے۔ جو لوگ آپ کو صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتے ہیں تو برا نہ مانیں، کیونکہ چراغ کی ضرورت تب ہی پڑتی ہے جب اندھیرا ہوتا ہے۔ آمدنی سے زیادہ خرچہ نہ کرو اور رتبے سے بڑھ کر دعویٰ نہ کرو۔ آنکھ دنیا کی ہر چیز دیکھ سکتی ہے، مگر جب آنکھ میں کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے، مگر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے۔ پیپل کے پتوں جیسے نہ بنو جو وقت آنے پر سوکھ کر گر جاتے ہیں، بلکہ مہندی کے پتوں جیسے بنو جو خود کو پسوا کر بھی دوسروں کی زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں۔ تین قسم کے لوگوں کو ہمیشہ یاد رکھنا، جن لوگوں نے مشکل وقت میں ساتھ دیا، جن لوگوں نے مشکل وقت میں ساتھ چھوڑا، جن لوگوں نے مشکل وقت میں ڈالا۔ انسانوں میں محبت اور حسد کرنے والوں کی پہچان یہی ہے کہ محبت کرنے والے آپ کو خوبیاں بیان کرتے ہیں اور حسد کرنے والے آپ کی خامیاں بیان کرتے ملیں گے۔ تین چیزیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کر لیں، آپ کی اور دوسروں کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ تنقید سے پہلے تحقیق، الزام سے پہلے ثبوت، اختلاف سے پہلے دلیل، مفصلہ گرا اور امین تاج۔ بھروسہ، بھروسہ وہ نازک شیشہ ہے جو ایک مرتبہ ٹوٹ جائے تو پھر کبھی نہیں جڑتا، اور اگر کبھی جڑ بھی جائے تو چہرے دو ہی نظر آتے ہیں۔ رشتے جب ٹوٹنے پہ آ جائیں تو اچھائیاں اچانک غائب اور برائیاں ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ رشتہ انسانوں سے بنایا جاتا ہے، رشتے کی آڑ میں سانپ سے پالا پڑ جائے تو رشتہ ختم کر دیں۔ یہ مت سوچے تعلق کتنا پرانا اور کتنا زیادہ تھا، جب دل میں میل، طبیعت میں ضد، لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو آپ جیت جاتے ہیں، لیکن رشتے ہار جاتے ہیں۔ جو لوگ آپ سے بغض یا حسد رکھتے ہیں ان سے نفرت نہ کریں، کیونکہ یہی اصل میں آپ کے چاہنے والے ہیں، جنہیں مکمل یقین ہے کہ آپ ان سے بہت بہتر ہیں۔ جو آپ کی برائی کرتا ہے کرنے دے، کیونکہ وہ آپ کی برابری نہیں کر سکتے۔ پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں رہتے ہیں۔ کامیاب تو وہ ہوتا ہے جو غم میں مسکرانا اور دولت کے بغیر خوش رہنا سیکھ لیتا ہے۔ جب دسترخوان پر بیٹھو تو اتنا کھاؤ کہ بعد میں کھانے کی گنجائش باقی رہے، تو اس سے تمہارا ہاضمہ بہتر رہے گا اور تم ہر بیماری سے محفوظ رہو گے، بڑھاپے سے بھی محفوظ رہو گے۔ اللہ کا جلوہ اگر طور کے درخت سے بول سکتا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ انسان سے نہ بول سکے؟ کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا احسان کہلاتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ کی صحبت اختیار کر لے،
اور اگر یہ نہ کر سکے تو کسی ایسے بندے کی صحبت اختیار کرے جو اللہ والا ہو، اس سے اس کی آخرت سنور جائے گی۔ ہر نیکی میں احسان اور ہر ایک بھلائی میں امتنان ہے۔ تنہائی میں خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے سے بہت سے خزانے حاصل ہوتے ہیں اور دنیا داروں سے الگ رہنے میں سب خوبیاں ہاتھ ہوتی ہیں۔ ہمیشہ فتنوں میں مبتلا رہنا ایمان کو دھیمک کی طرح ختم کر دیتا ہے۔ تنہائی اختیار کرو اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں اور اپنے ایمان کو فتنوں سے محفوظ کرے۔ صرف زبانی ہلاک کا دعوے دار چونکہ عبادت میں خلوص پیدا نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے اور دنیا کی نگاہوں میں رسوا بنا دیتا ہے۔ آگ کی بہت سی چنگاریاں ہمارے دل سے پھوٹتی رہتی ہیں، لیکن شیطان ان کو بڑھانے سے پہلے ہی بجھا دیتا ہے تاکہ ان چنگاریوں سے آسمان میں کوئی چراغ نہ روشن ہو جائے۔ جو دنیا میں نیک ہو کر زندگی بسر کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے، اور جو دنیا میں عیش و عشرت سے گزارتا ہے، عبادت سے غافل رہتا ہے، وہ اپنی دوزخ میں اپنا سامان تیار کرتا ہے۔ ہر بے وقوف کو اس کی تعریف کرنے والا کوئی اور زیادہ بے وقوف ایک نہ ایک دن ضرور ملتا ہے۔ جو آدھا بے وقوف اور آدھا عقل مند ہوتا ہے وہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے، اس سے دور ہی رہے۔ اپنی زندگی کا یہ اصول بنائیں کہ کبھی افسوس نہ کرے اور کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھیں۔ یہی سوچ تمہیں ایک دن کامیاب ہو کر کھڑا کر دے گی۔ معاشرے میں آپ کی اصل و قدر و قیمت کیا ہے، اس کا صحیح جواب دیگر لوگ آپ دے سکتے ہیں۔ بڑھاپا صحت کی خوشی کو کم لیکن زندگی کی ہوس اور بھی زیادہ کر دیتا ہے۔ غریبی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک مایوس ایک پر امید۔ مایوس غریب کفر کے قریب ہوتا ہے اور پر امید غریب غربت کی بدولت اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ بری باتوں سے پرہیز کر کیونکہ یہ تیرے سفید دامن پر دھبا لگا دے گی، اور گفتگو میں تھوڑا ہنسا کر، یہ نہ کہ جب تو سچ بولے تو لوگ تمہیں جھوٹا سمجھے۔ اس قوم کا جینا حرام ہے جو پڑھنے کے لیے اچھی کتاب نہ لکھ سکے۔ جب آمدنی نہ ہو تو تھوڑا خرچ کر، کیونکہ ملاح کہا کرتے تھے کہ اگر پہاڑوں پر بارش نہ ہو تو دریائے دجل بھی ایک سال میں خشک ہو جائے۔ اس طرح تو برائی سننا ناپسند کرتا ہے، اسی طرح اپنے آپ کو مدح سرائی سے بھی بچا۔ عقل مند پہلے اپنے دماغ سے پوچھتا ہے پھر منہ سے بات نکالتا ہے۔ جو بندہ اپنی زبان کو قابو میں نہیں لاتا وہ ہمیشہ شرمندہ ہوتا ہے۔ اپنا بوجھ ہلکت میں سے کسی کے اوپر مت رکھ، خواہ کم ہو یا زیادہ۔ جو بندہ جلدی کے ساتھ ہر ایک بات کا جواب دے دیتا ہے وہ ٹھیک جواب بیان نہیں کرتا۔ جو کام لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتے اس کام کو چھپ کر بھی کبھی مت کرو۔ دولت مند کر دینے والی عورت کے چہرے پر 3 نشانیاں ہوں گی: کان چھوٹے، آنکھیں موٹی اور ماتھا بڑا ہوگا۔ ایسی بات مت کہو جو مخالف کی سمجھ سے بلتر ہو، ہمیشہ آسان اور کم لفظوں میں بات کرو۔